اور رمضان کے آخری ایام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کے دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ انسان کے آخری لمحات کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اسی پر اس کی قبولیت کا دار و مدار ہوتا ہے، اور اس کے عمل کے اللہ کے ہاں جو قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے وہ آخری عمل کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے آج کا دن اور آج کا جمعہ بہت ہی اہم جمعہ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس جمعہ کے اندر 3 قسم کی باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ جو آخری رمضان المبارک کے چند ایام ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی اہمیت، اس کے اوپر ترغیب دلانا یہ مقصود ہے۔ اور دوسری بات، رمضان کے آخری ایام میں جو ہم نے ایک اہم فریضہ ادا کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر، جو فطرانہ ہم نے ادا کرنا ہے، وہ ہم سب پر جو واجب ہے اس کے متعلق ہے۔ اور آخری بات اختصار کے ساتھ عید کے کچھ آداب اور مسائل۔ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے پہلے عشروں سے افضل ہے، کیونکہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت بیان فرمائی، اور اس رات کے حوالے سے ایک قرآن مجید کے ایک مستقل صورت نازل ہوئی ہے، سورۃ القدر، اور اس رات کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے۔ یہ اس امت کی خاصیات میں سے ہیں، خصوصیات میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہی مختصر اعمال دیے ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب بہت ہی زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ان میں سے یہ رمضان مبارک پورا مہینہ اللہ کے سے بہت بڑا پیکج ہے ایک مسلمان کے لیے۔ گناہوں کی جو مغفرت اور درجات کی بلندی اور جنت کی جو داخل ہونا، جنت کے داخلہ، اس حوالے سے یہ رمضان بہت بڑا ایک پیکج ہے۔ اب آج ہم نے گزشتہ جو رمضان مبارک کے ایام جو گزر چکے ہیں اس کا تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کہ رمضان کے جو گزشتہ ایام میں کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے اعمال کیے ہیں؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں آپ آ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہو، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاننے میں آسان کیا ہم اپنے اعمال کے اوپر نظر تو آئے، کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے اس رمضان مبارک کی جو فرض جو نمازیں ہیں ان کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کر لی؟ کیا ہم نے رمضان کے سنت نوافل کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے رمضان کا جو روزہ ہے اس کا احترام کیا؟ اس کے اوپر ہم نے اس کے جو تقاضے ہیں اور دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا، ہم نے کیا اپنے آپ کو بچایا؟ اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا؟ اس طرح کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان کی جو لیلۃ القدر یہ قیام ہے، رات کے قیام میں تراویح ہم نے باجماعت ادا کر لی۔ اسی طرح ہم نے رمضان میں قرآن مجید کو 1 دفعہ 2 دفعہ ہم نے ختم کیا، ذکر اذکار کی پابندی کی، صبح شام کے اذکار کی پابندی کی، توبہ استغفار کیا، اس کا اور صدقہ خیرات کیا۔ اس کا ہم نے اپنا جو ہے نا انصاف لینا ہے۔ اگر اس میں کمزوری ہے، یقیناً ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس بقیہ تو ایام میں ہمارے پاس 4 دن ہمارے پاس موجود ہے، ان میں ہم بہت زیادہ محنت کریں، توبہ استغفار کریں۔ وہ گزشتہ تو سستی کوتاہی جو ہوئی ہے اس کے اوپر توبہ استغفار کریں، اور کہ ہم ان کو اللہ نے آپ نے ہمیں موقع دیا تھا، ہم نے گنوا دیا، اس کو ضائع کیا، ہم نے ایسا ہی وقت کو گزارا، اس پر ہم اپنے محاسبہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ جو آنے والے لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس جو خاص اوپر جو 2 راتیں ہیں، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ تو یہ صرف یہ نہیں کہ 27ویں رات میں، بلکہ نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا آخری عشرے میں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ فلان رات ہے، یہ نہیں کہا، یہ ہم اپنی طرف سے ہم اپنے بنایا ہوا ہے کہ 27ویں رات صرف لیلۃ القدر نہیں ہے،
بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو طاق راتوں میں آخری اشرے میں 5 راتیں آتی ہے، اس میں تلاش کرو، ان تمام راتوں کو جاگو، ان میں عبادت کرو اور اس میں محنت کرو تاکہ تم لیلۃ القدر کو پا، جو لیلۃ القدر کو پا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیلۃ القدر کو پا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 1000 مہینے سے افضل، یعنی 1000 کے برابر نہیں ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی 1000 مہینے کا اندازہ کریں، وہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے سے 1 رات کا جو عمل ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے، کتنا بہتر ہے وہ اللہ کی طرف۔ تو لیلۃ القدر کی جو نا وہ 3 راتیں تو گزر چکی ہے جس میں ہم نے تلاش کرنی تھی، لیکن 2 راتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اس میں محنت کریں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں۔ اور اس رات میں ہم نے خصوصی طور پر جو دعا کرنی ہے، جو نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ پر گزر کرنے والا ہے، آپ عافیت دینے والا ہے، آپ عطا کرنے والا ہے، آپ میرے گناہوں کو معاف کیجیے۔ آپ عافیت دینے کو، درگزر کرنے کو اور عطا کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی میرے گناہوں کو معاف کیجیے۔ یہ دعا دن کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ باقی قرآن میں بھی تلاوت کرے، یاد کرے، سنت نوافل پڑھے اور خاص طور پر فرض نمازوں کا اہتمام کرے اور تراویح کا اہتمام کرے، باجماعت تو سنت کے مطابق ادا کرے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ دعا پڑھیں، ہمارے لیے، اپنے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں اور والدین کے لیے دعا کریں، فوج شنگان کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آج دن مسلمان فلسطین میں کتنے تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور کافروں کے تجزیہ الغار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے۔ تو یہ جو دعا قبول ہونے کی جو ایام ہیں، اوقات ہیں، راتیں ہیں، یہ بہت عظیم ہمارے پاس 2 راتیں ابھی موجود ہیں کہ ہم نے اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی ہے۔ ہمیں جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت، دعا، استغفار، توبہ استغفار، صدقہ خیرات، زیادہ سے زیادہ ہمیں جو نا نیکی کا کام کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ تو ہم نے یہ جو آنے والے ایام ہیں اس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے اور ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر رونا ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ آپ نے لیلۃ القدر عطا فرمایا ہو، جن کے گناہوں کو معاف کیا ہو، ان کو 1000 مہینے سے افضل ان کے لیے اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہو، اور ان خوش نصیبوں میں سے کریں جن کو اللہ آپ نے جہنم سے آزاد کیا ہو، جن کو ہم نے جہنم سے آزاد کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کے بنیاد پر شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کروائے، اور ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن امن کے ساتھ امید رکھے نا، امن نہ ہو سے امید سے کوئی فائدہ نہیں۔ امن کے ساتھ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے اللہ ہمیں کرے کہ جن کو جنا اللہ نے جہنم سے آزاد کیا۔ تو یہ ہم نے اپنا جو ہے نا ایک حساب لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو میں نے آج بیان کرنا ہے اختصار کے ساتھ، وہ زکوٰۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ اس زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے آپ کے لیے انشاءاللہ 8 مسائل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کے حوالے سے 8 مسائل۔ ایک تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا زکوٰۃ الفطر یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے جس کا نام جو آیا ہے نا، نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا زکوٰۃ الفطر فرمایا، کبھی صدقۃ الفطر فرمایا۔ ہاں، زکوٰۃ الفطر بھی اس کا ایک نام ہے، صدقۃ الفطر بھی ایک نام ہے، کیونکہ فطرانہ، کیونکہ رمضان کے آخر میں جب روزے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم، شوال میں ہم روزہ، فرض روزہ ختم ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ افطار کرنا ہے۔ تو اس افطاری کے شکرانے میں ہم نے جو ہے یہ ایک زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا صدقۃ رمضان بھی کہتے ہیں، یعنی رمضان کے اینڈ پر جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس لیے بعض حدیث میں، بعض احادیث میں اس کا نام زکوٰۃ رمضان یا صدقۃ رمضان آیا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا نام۔ بہرحال اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس زکوٰۃ الفطر کی بہت بڑی اہمیت ہے،
اس کی اہمیت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا. ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے جس نے اپنے آپ کے تسبیح کیا، اپنے آپ کی پاکیزگی کی، انہیں گناہوں کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگی، تزکیہ کیا، گناہوں کو چھوڑا. ایک تو معنی یہ ہے اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، ایک تفسیر یہ ہے. لیکن ایک علماء کی ایک بہت یعنی ایک جماعت کی، بڑی جماعت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے جس میں حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہے، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اسی طرح بعض اور سلف نے، اسی طرح ایک مرفوع روایت میں بھی اسی طرح کا اشارہ آتا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا قد افلح من تزکا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا من تزکا، جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا. یہ بھی ایک تفسیر آئی. اس سے آیت سے مراد قد افلح من تزکا سے مراد زکوٰۃ الفطر کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا، صدقۃ الفطر ادا کیا، وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا، پھر آگے وذکر اسم ربہ، پھر زکوٰۃ الفطر ادا کر کے رمضان کے آخری لمحات میں عید کے جو رات ہے، عید کے جو دن ہے، وہ عید سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے دے، اللہ کا نام کو بلند کرے، تکبیر پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی رات اور عید کی جو صبح ہے وہ اللہ کا نام لے لے، خاص طور پر تکبیرات ادا کرے. وذکر اسم ربہ، ایک تو قد افلح من تزکا، جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا وہ کامیاب ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام کو بلند کیا، تکبیرات پڑھ لی، فصلی، اور اس نے یعنی رمضان کے بعد عید الفطر ادا کر لی. نماز ادا کرنے سے بعد کیا عید الفطر، یعنی گویا کہ ان تینوں کاموں کو کرنے والے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے والے، اور اس کے بعد عید کی رات اور عید کے صبح تکبیرات بلند کرنے والے، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے والے، یہ کامیاب ہیں. اس کا معنی یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے. بہرحال زکوٰۃ الفطر کی بہت بڑی اہمیت. تیسرا مسئلہ اس کا حکم، زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے یا واجب ہے؟ اس بارے میں حضرات صحابہ جو نبی علیہ السلام کے فرامین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، جس میں حضرت ابو سعید خدری اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے جو مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری وغیرہ سے جو انہوں نے جو تعبیر کی ہے، وہ یہ کہا ہے، انہوں نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا. یعنی حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی رسول سے تو تاکید جو آئی، اس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے، فرض ہے، واجب. اس کا حکم کیا ہوا؟ اب حضرات صحابہ نے ہمیں اس کا مسئلہ بیان واضح کیا کہ زکوٰۃ الفطر یہ کوئی سنت نہیں ہے، صرف مستحب نہیں ہے. جو زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ واجب، فرض ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. جو زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کرے گا گناہ گار ہو جائے. فرض کا معنی یہ ہوتا ہے جو عمل کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا، جو عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر گناہ لازم ہے. تو حضرات صحابہ نے جو تعبیر فرمائی ہے وہ یہ ہے، زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب. فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، جس کے کرنے پر اجر و ثواب، نہ کرنے پر گناہ. تو زکوٰۃ الفطر کا حکم حضرات صحابہ کے فہم کے مطابق واضح ہوا کہ یہ کیا ہے؟ فرض. اب اگلا سوال یہ ہے، اگلا مسئلہ یہ ہے